ہر آسمان پہ اللہ کے کسی نبی سے ملاقات ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک پیغام ہے ہمارے لیے، امت محمدیہ کے لیے، صرف وہ عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہم سب کے لیے ایک پیغام آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اب آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میں کوئی اپنی طرف سے یہ پیغام عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ نے مجھے سمجھنا صرف ڈاکیہ ہے اور خط پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اب ڈاکیے کی طرف نہیں توجہ کی جاتی، جو ڈاکیہ ہوتا ہے نا، جو خط پڑھنے والا ہوتا ہے، توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، توجہ اس کی طرف ہوتی ہے جس کا خط ہوتا ہے۔ جس کا خط آئے تو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے عزیز نے، ہمارے چاہنے والے نے، ہم سے محبت کرنے والے نے ہمیں کیا پیغام بھیجا ہے۔ اب سنیں، ارشاد فرمایا کہ مر امتک فلیکثروا من غراس الجنہ فإن تربتها طیبۃ وارضها واسعہ۔ ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس کو؟ آقا کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو یہ حکم دے، مر امتک، اپنی امت کو یہ حکم ارشاد فرمائے کہ جنت میں کثرت سے پودے لگائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور وہاں کی زمین بہت وسیع ہے۔ اب آگے آقا کریم علیہ السلام وقال لہ ما غراس الجنہ، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے خلیل، وہ جنت کے پودے کیا ہیں؟ وہ جنت کے پودے ہیں کیا جو ہم نے لگانے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح جو ہے یہ جنت میں پودے لگانے کے مترادف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے نام کے پودے لگتے جائیں تو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو، مر امتک، اپنی امت کو یہ پودے لگانے کا حکم ارشاد فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، ایک روایت میں ارشاد فرمایا اقرأ امتک منی سلام۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے خلیل جو آگ میں کودے اپنے رب کے لیے، وہ اللہ کے خلیل جنہوں نے اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑا اپنے رب کے لیے، وہ اللہ کے خلیل جنہوں نے اپنے 14 سال کے اور دعاؤں سے حاصل کیے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، وہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اب ان کی طرف سے سلام آ رہا ہے ہم گناہگاروں کے لیے۔ کیوں سلام آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم سرکار کی امتی ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، واللہ اس میں ہماری کوئی کوالٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی خوبی نہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے عظیم جلیل القدر اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہمیں سلام بھیجے۔ ارشاد فرمایا وفی روایت اقرأ امتک منی السلام، کہ اللہ کے رسول میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں یہ خبر دیجئے گا کیا؟ کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء، کہ جنت کی جو سرزمین ہے نا وہ بڑی پاکیزہ ہے اور آسان لفظ بولوں تو بڑی زرخیز ہے۔ وَأَنَّ غَرَاسَهَا، اور جنت کا پودا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2 تسبیحات میں نے عرض کی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور تیسرا کلمہ جو آدھا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 2 تسبیحات کس نے پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں پودے لگیں، جنت میں ہمارے نام کے پودے لگ جائیں، تو ارشاد فرمایا کہ 2 تسبیحات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور دوسری سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وقت تقریباً ہو چکا ہے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام معراج کی رات ایک تحفہ ہمارے لیے لے کے آئے تھے، ایک تحفہ ہمارے لیے آیا تھا۔ اور اگر کوئی عظیم انسان، کوئی عظیم ہستی تحفہ بھیجے اور اس کے تحفے کو قبول نہ کیا جائے، تحفہ تو دور کی بات ہے، کوئی شادی کارڈ بھیجے نا آپ کے گھر، اب شادی کارڈ تحفہ نہیں ہوتا، شادی کارڈ ایک دعوت نامہ ہوتا ہے نا، تحفہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ ہم میں سے وہ شادی کارڈ لینے سے انکار کر دے تو جس کی طرف سے وہ شادی کارڈ آیا تھا کیا وہ آپ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ نماز اللہ رب العزت نے معراج کی رات، اور اس معراج کی رات کی شان کیا ہے یہ میں انشاءاللہ کل بھی عرض کروں گا، اگلے جمعہ المبارک میں مزید عرض کروں گا، وقت ختم ہو گیا۔ صرف اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ معراج کی رات جو ہمیں تحفہ ملا ہے کس نے بھیجا ہے؟ ذرا محبت سے بول دیں، کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے۔ اب لے کر کون آیا ہے؟ اب بیچنے والا رب العالمین ہے، لے کر آنے والے رحمت للعالمین ہیں۔ اور چھٹے آسمان پہ جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ امت میں اتنی طاقت نہیں 50 پڑے، جائیں اور تخفیف کروائیں، کم کروائیں۔ اب چکر لگتے ہیں اور 50 کی 5 رہتی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام شاید ہمیں دیکھ رہے تھے، آج کی اس امت کو شاید وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں ہوگا، اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ جائیں اور کم کروائیں۔ تو عرض کیا کہ نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے۔ آسان جملہ وضاحت کروں تو ارشاد فرمایا ہوگا کہ میری امت اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ 5 بھی نہ پڑھ سکے۔ مزید اس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، شاید اگر میں مزید اس کے اوپر بولا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ صرف یہ عرض کروں گا کہ اللہ نے تحفہ بھیجا ہے تو اس تحفے کو قبول فرمائیں، اس مالک کی کرم نوازی پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں تو ہماری جانیں سستی ہیں، اس کی کرم نوازیاں پھر بھی زیادہ ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ محبوب آپ تشریف نہیں لائے نا، 5 سے بھی زیادہ کم کروانے کے لیے نہیں آئے۔ اب سنیں کہ آپ کی امت کے لیے یہ پیکج ہے، یہ اعلان ہے کہ وہ 5 ادا کریں، 5 نمازیں ادا کریں تو ثواب انہیں 50 کا ملے گا۔ ادا 5 ہی کریں گے ثواب 50 کا ملے گا۔ اب بتائیں کہاں سے ایسا ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ کون ایسا پیکج دے گا کہ بندہ 5 گھنٹے کی مزدوری کرے اور اسے 50 گھنٹے کی جو ہے وہ اجرت دی جائے؟ 5 گھنٹے کام کرے اور 50 گھنٹوں کا اس کو جو ہے وہ پیسے دیے جائیں۔ لا کر دکھائیں کوئی ایسا کریم ہو، لا کر دکھائیں کوئی ایسا سخی ہو۔ یہ میرا رب ہے، یہ میرا وہ واحد پروردگار ہے جس کو اپنے محبوب کی امت سے اتنا پیار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ 5 ادا کریں گے تو انہیں ثواب 50 کا ہی ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس تحفے کو حسن نیت سے قبول کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔